اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہم لوگ فوری طور پہ. السلام علیکم حافظ صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کافی ٹائم بعد آپ سے ملاقات ہوئی. تھینک یو ویری مچ, آپ نے جزاک اللہ. دوبارہ سے ہمیں موقع دیا یہ کانورزیشن کرنے کا. سوری کہ میں لیٹ ہو گیا یہاں پر آنے کے لیے. دوبارہ سے میں BRT ریڈ لائن جو بن رہی ہے اس میں پھنس گیا تھا. وہی ہوا جو کراچی کے کروڑوں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. پھنس جاتے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, راستے ہیں نہیں, ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے. اپنے ٹرانسپورٹ سے آئیں تو یہی سب کچھ ہوتا ہے. اب بیسکلی ابھی کافی سالوں سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں ہم لوگ. میں کہوں گا کہ سوشل میڈیا پر ہم جتنے شور شرابے کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ تو کووڈ کے ٹائم سے چل رہا ہے. 2020 میں جو بارش ہوئی تھی اگست کے زمانے میں, اس کے بعد جب ایک بہت زیادہ شور بڑھا تھا, تو تب سے اب تک انٹرنیٹ تو رکا نہیں ہے. 2017-15 کے وقت جو ہے انٹرنیٹ کافی ایک طرح سے جوان تھا اس زمانے میں پاکستان میں, لیکن سوشل میڈیا کووڈ کے ٹائم سے نا بہترین بوم پر آیا, اور ابھی تک لوگ شور کر رہے ہیں لیکن کچھ خاص فرق پڑا نہیں. کچھ خاص کیا فرق نہیں پڑا, فرق ہی نہیں پڑا انفارچونیٹلی. تو کیا کریں؟ نہیں, فرق پڑا اور بہت پڑا, اور لوگ انہوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ جو لوگ 30-40 سال سے موجود ہیں یہ تو کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا, 4 مرتبہ اس کو ملتوی کیا گیا. ہم دھرنے دیتے رہے, احتجاج کرتے رہے, اور بالآخر انہیں کرانا پڑا. تو اس بلدیاتی الیکشن میں کراچی کے لوگوں نے الحمدللہ اپنی صحیح رائے دی, اور بالکل آپ دیکھیں پورے شہر میں ایک زبردست ویو تھی, اور لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ بھی دیا, سب سے بڑی پارٹی بھی بنایا, سب سے زیادہ سیٹیں بھی دیں. حالانکہ وہ آپ کو یاد ہوگا ہم اس پہ بات کرتے رہے تھے کہ جو حلقہ بندیاں UCs کی ہوئی تھیں جن میں جماعت اسلامی جیتی تھی وہ 45,000 ووٹ والی حلقہ بندی تھی, اور جو پیپلز پارٹی نے اپنی سیٹیں لی تھیں جو آ گئی تھیں ان کے پاس, وہ 15,000 ووٹ والی تھیں. پھر بھی نمبر میں ہم زیادہ تھے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو تو لوگوں نے, لیکن اس کے بعد انہوں نے سیٹیں چھینی. سیٹیں چھیننے کے بعد انہوں نے پھر میئر پہ شپ پہ قبضہ کر لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے تو انہوں نے ہماری سیٹیں کم کیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے, چونکہ انہوں نے نون لیگ اور JUI کے ساتھ مل کر الائنس بنایا, ہم نے PTI کے ساتھ مل کر بنایا, تو ہمارے 130 تھے, PTI کے 62 تھے, تو یہ بن گئے 192. ان سب کے ملا کے ان کے 173 بنے, سب کچھ جوڑ توڑ کرنے کے بعد. لیکن انہوں نے 32 بندے PTI کے یا تو خرید لیے یا انہیں اٹھا لیا, اور اس کے بعد ان کا میئر بن گیا. اور اس کے نتیجے میں جو بددلی پھیری اس شہر کے لوگوں میں, مایوسی ہوئی کہ یار ہم اتنی امیدوں سے ایک کام کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو روک دیا. لیکن بہرحال پہلا مرحلہ تو طے ہو گیا الحمدللہ, کہ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار تو کر دیا, اور اس رائے کا اظہار انہوں نے پھر اس کے 1 سال بعد جو الیکشن ہوا قومی اور صوبائی کا, اس میں بھی کیا. اس میں بھی یا تو جماعت اسلامی کو ووٹ ملے یا PTI کو ووٹ ملے, دونوں کو سیٹیں نہیں دی گئیں, اور MQM اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دی گئیں. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا, ان میں سے تو کسی کو بھی اعتماد حاصل نہیں ہے عوام کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پریشانیاں ہیں لوگوں کی وہ اپنی جگہ موجود ہیں, بلکہ بڑھ رہی ہیں. اب لوگوں کو صرف ووٹ نہیں ڈالنا, اب ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور ووٹ سے پہلے اپنی زندگی کا ثبوت بھی دینا ہے. مایوس نہیں ہونا, چھوڑ کے نہیں جانا. میں بس نوجوانوں سے خاص طور پر یہ بات کہتا ہوں, یہ جنریشن Z کے لیے تو سبھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن یہ جنریشن Z کو مایوس کرنے کے سارے طریقے سب لوگ اختیار کر رہے ہیں. تو چھوڑ کے نہیں جانا. 3.5 کروڑ انسان چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ہمیں یہاں رہنا ہے, ہماری نسلوں کو رہنا ہے, ہم اس کو سمندر میں پھینک بھی نہیں سکتے, اور سب کو جو ہے نا یہاں سے اٹھا کے باہر بھی نہیں لے آ سکتے. تو ہمارے وسائل پہ جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ان کے خلاف ایک زبردست مزاحمت کرنی ہوگی. ہمیں کیا حل کیا ہے اس کا؟ جدوجہد.